محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلام۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اللہ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ پہاڑ کیا محبت سہاریں گے، ان کے بعد تجلی پڑے گی، جل کے راکھ ہو گئے۔ انسان کا دل ہی ہے جو اللہ سے جو تعلق بناتا ہے۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ غم آتے ہیں تو آدمی رو ہی پڑتا ہے نا۔ یہی ایک شدت غم کی تصویر بن کر جو ہے وہ آنسو ہی چھلک پڑتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جائیں۔ یہ درد ایسا درد سے اللہ کی محبت کے بھر جائے، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، کہ جان اپنی کسی کے ہاتھ میں دے دی اور پھر اس کے بعد خود مجبور ہو کر بیٹھ گئے، مجبور ہو کر اللہ کے سامنے۔ اللہ کو شہنشاہ عالم ہے، اس کو تو پتہ ہے ساری کائنات میں جو رزق تقسیم کرتا ہے، تیری 2 وقت کی روٹی کیا اس سے چھپی ہوئی ہے؟ پوری کائنات کو جو چھت مہیا کر رہا ہے، تیری چھت اس کے کیا دور ہے؟ کیا وہ مجبور ہوا، یا اس کی طاقتیں مغلوب ہو گئیں، یا اس نے مدد سے انکار کیا؟ اس نے تو خود کہا ادعونی استجب لکم، مانگ تو صحیح، میرے دروازے پہ آ، ہاتھ پھیلا، مانگ، دنیا سے بے نیاز ہو کر مانگ۔ ہر دروازے سے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے پھر آدمی اللہ سے کہے، وہ غم جو کسی سے نہیں کہے جاتے وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ آنکھ جو کسی کے سامنے نم نہ ہو سکیں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، رو اٹھتی ہے، بہہ پڑتی ہے۔ وہ ہاتھ جو کسی کے سامنے نہیں پھیل سکتے، اللہ کہتے ہیں میرے سامنے پھیلا۔ وہ جھولی جو کسی کے سامنے نہیں پھیلتی، اللہ کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر میں چھپکے سے میرے سامنے پھیلا۔ وہ سر جو کہیں پہ کسی کے سامنے خم نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں آجا، رات کے پچھلے پہر میرے دروازے پہ لا کے اس کو اپنی پیشانی رکھ زمین پہ، ذلت کا انداز اختیار، عاجزی، بندگی، تذلل، خشوع، تواضع، مسکنت، سراپا درد بن کے، مجبور ہو کے، پھر تو مجھے پکار اے میرے رب۔ نبیوں کا پکارنا اسی طرح تھا۔ قرآن میں جا بجا جو دعائیں ہیں نبیوں کی، وہ اسی طرح ہے کہ مجبور ہو گئے، رب انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین، اے اللہ میں ہار گیا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میری بس ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی طاقت سے مدد کروں گا تیری، دیکھنا پھر میں کس طرح مدد کرتا ہوں۔ اور تو ادھر بھی بھاگتا ہے، ادھر بھی بھاگتا ہے، اس کے دروازے پہ بھی، اس کے دروازے پہ۔ تو اس لیے محترم عزیزو، یہ ہے کہ اللہ کے لیے جم جانا، اللہ کے لیے آدمی اللہ کے سامنے جھکے اللہ کے لیے، اور اللہ سے مانگے اللہ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، عزتیں بھی دیتے ہیں، بلندیاں بھی دیتے ہیں، شادابیاں بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، راحتوں کے پیغام بھی بنتے ہیں۔ وہی باد سموم، باد صبا بننے میں اس کے دیر نہیں لگتی، وہی رات جو کالی آئی ہوتی ہے اس کے دن کے اجالے کے نکلنے میں دیر نہیں لگتی، وہی مایوسیاں جو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوتی ہیں ان کو خوشیوں کا پیغام بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی، وہی دل جو کسمسا رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کی راحتوں کے سامان ہونے میں دیر نہیں لگتی، وہی ذہن جو اندیشوں کے وساوس کے سانپوں کے زیر سایہ ہوتا ہے، اس کو نجات ملتے، راحت ملتے، برکت ملتے، رحمت ملتے دیر نہیں لگتی۔ موسموں کے مزاج بدلتے ہیں، ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں، اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، مخلوق خدا کی نظر بدلتی ہے،
اور معاشرے میں اس کا مقام بدلتا ہے، دل کا سکون اور اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ پہ پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آدمی اٹل، ایک دفعہ اڑ صحیح اللہ کہتے ہیں پھر دیکھ میری مدد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو اتنا مارا انہوں نے، اتنا مارا، اور یہ خلق قرآن کا فتنہ تھا، پیچھے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کی گمراہی کے اندر صرف امام احمد بن حنبل، دو شخصیات ایسی ہیں علماء نے لکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل، جو اپنے وقت میں اگر امت کو نہ سنبھالتے پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ روزانہ کوڑے مارتے تھے عباسی خلیفہ، روزانہ بلاتے، روزانہ مارتے، اور یہاں تک کہ وہ کہتے کہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اڑ گئے کوڑے کھاتے کھاتے بس ہو گئی، چمڑی پیچھے سے ادھڑ گئی، یہ پوری کمر کی چمڑی ادھڑ گئی، اب مزید ہمت نہیں رہی، تو رات میں قید خانے میں آئے تو بڑے امام کہا کہ اللہ نے تو اجازت دی ہے کہ اگر جان پہ بننا ہے تو کلمہ کفر کے پیچھے جا کے توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، جان تو بچتی ہے، ظالموں کے کوڑوں سے نجات ملے گی، کل میں بھی کہہ دوں گا قرآن مخلوق ہے۔ تو یہ سوچ کے اگلے دن پھر خلیفہ کے دربار میں پیش ہوئے، اور جس وقت یہ محل سے سیڑھیاں چڑھنے لگے تو سرکاری ہرکارے جو تھے پولیس والے وہ ان کو لے کے چل رہے تھے، تو دور سے ایک آدمی نے ان کو آواز دی، احمد، رک گئے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، دل میں یہ ہے کہ بس آج کہتا ہوں، جان بچاتا ہوں، دفع کرو جو ہوتا ہے مجھے۔ اس نے کہا کہ دیکھ، میں ابو الہیثم ہوں، ابو الہیثم، میں بغداد کا بڑا چور ہوں، بغداد کا بڑا چور ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ اللہ نے جب حفاظت کرنی ہوتی اور اللہ ہی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا۔ اس نے کہا دیکھو، میں نے خلیفہ کے بڑے کوڑے سہے ہیں، بڑی سزائیں میں نے دیکھی ہیں، میں نے چوری نہیں چھوڑی، میں نے آج تک چوری نہیں چھوڑی، میں پھر چوری کرتا ہوں، پھر پکڑا جاتا ہوں، پھر آ کے میری لتریشن ہوتی ہے، پھر مارتے ہیں، میں نے آج تک چوری نہیں چھوڑی، تو حق پہ ہے، اور دیکھ کہیں کوڑوں کے ڈر سے حق کو نہ چھوڑ دینا، میں نے چوری نہیں چھوڑی، تو حق نہ چھوڑنا۔ امام کہتے اس کا یہ کہنا تھا، میں نے کہا احمد تیری جان بھی نکل جائے حق نہیں چھوڑوں گا، حق نہیں چھوڑوں گا، حق ہی کہوں گا، تیری زبان پہ حق کے کلمے کے سوا کوئی کلمہ جاری نہیں ہوگا، جان نکلتی ہے نکل جائے، اللہ کے پاس ہی جانا۔ کہتے اس کے ایک جملے نے مجھے حق پہ قائم کر دی، پھر اللہ نے اس فتنے کو ختم کیا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کبھی کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو یوں جھوم جاتے تھے اور دل سے دعائیں نکلتی، وہ کہتے تھے رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم، اے اللہ رحم کر ابو الہیثم، اس بغداد کے چور پہ رحم کر جس کی اس دن کی نصیحت نے مجھے حق پہ کھڑا کر دیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کیا، امت سے نکالا، امت کو سنبھالا۔ تو اس لیے محترم عزیزوں، ہمارا کام ہے بندگی کرنا، عاجزی کرنا، اللہ کے حضور گر گڑانا، اور حالات کا بدلنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق سنت